امام بخاری کی شرائط پر بھی پوری اترے تو پھر لفظ فضائل لکھتے ہیں. اور اگر وہ کسی صحابی نے ذکر کیا ہے اور سرکار نے نہیں فرمایا کوئی لقب، اگرچہ سرکار نے اپنی جگہ اور مقامات پہ فرمایا بھی ہے، مگر امام بخاری کی شرط پہ وہ پورا نہیں اترتا، اگرچہ وہ لقب ثابت ہے چونکہ ان کی سخت ترین شرائط ہیں حدیث کو لینے کی. تو اس بنیاد پر اب یہاں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، سرکار کا فرمان نہیں تھا. تو اس بنیاد پر اگرچہ سرکار کے فرمان بھی موجود ہیں لیکن امام بخاری کا میرٹ اونچا ہے شرط کا، صحیح پرکھنے کا. تو امام بخاری نے یہاں باب ذکر العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. ایسے ہی باب ذکر معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احادیث ہیں فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حسن ہیں اور امام بخاری کی شرائط پہ پوری نہیں اترتی. تو امام بخاری اب وہ نہیں لکھ سکتے تھے اپنے قانون کے مطابق، مگر دل چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور ذکر اچھے لفظوں میں ہونا چاہیے. اس واسطے آپ نے بابو ذکر معاویہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جیسے بک بک کرنا ناجائز ہے، ایسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بک بک کرنا ناجائز ہے. اور یہ جس طرح کا ترجمۃ الباب ہے ایسے ہی وہ ہے، باقی یہ اصولی باتیں ہیں اور امام بخاری کی اصطلاحات ہیں. ان کے لحاظ سے انہوں نے فضیلتوں کی حدیثوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ اپنی شرط کے مطابق وہ لکھا کہ جس میں تذکرہ ان کا موجود ہے اور تذکرے کے ساتھ یقیناً فضیلتیں بھی موجود ہیں، مگر وہ قول کسی صحابی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو اس بنیاد پر اب یہاں پر قول ہے، حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں او ترى معاویہ تو رضی اللہ تعالی عنہ بعد العشاء برکعت، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد یعنی فرضوں کے بعد جب وطر پڑھے تو ایک رکعت پڑھے. یہ اختلافات صحابہ 3 وطر اور 1 وطر کے لحاظ سے اگرچہ ساری احادیث ملائیں تو 3 کو ترجیح ہے، جس طرح کے شرح معانی الاثار میں اس کی وضاحت ہے. تو وَعِنْدَهُ مولا لابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے ایک وطر پڑھا تو پاس حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود تھے اور انہیں عجیب لگا کہ وہ ایک نہیں مانتے تھے، ایک نہیں پڑھتے تھے. فَأَتَبْنَا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس طرح پھر عادت ہوتی ہے دل میں الجھن بھی، دیکھو ہم 3 پڑھتے ہیں، آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ 1 پڑھ رہے تھے، تو آ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات پوچھی. اب ابن عباس آگے جواب دیتے ہیں، فقال دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم کون ہوتے ہو ان کے 1 پڑھنے پر؟ وہ عام نہیں، وہ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں. دا ہو کہہ کر انہیں اعتراض کرنے سے روکا، انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو. کیوں؟ فرمایا انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پوچھا جائے کہ وہ کہتے منہ بند کرو، ان کے بارے میں ایسے نہ بولو. کیوں نہ بولو؟ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، بات ادھر گئی تو ادھر پہنچے گی، یہاں دم مارنے کی مجال نہیں. ابن عباس کہتے ہیں کیوں؟ یہ عام کسی کی صحبت میں نہیں رہے، نبیوں کے سلطان علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں. تو کیا یہ فضیلت بیان نہیں کر رہے؟ کتنی بڑی فضیلت کہ آج کوئی بندہ کروڑوں نفل پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، یہ فضل نہیں پا سکتا کہ انہیں روکا اپنے غلام کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی چھوڑو، تم وہ 1 پڑھیں یا 3 پڑھیں، تم
چپ کر جاؤ. کیوں؟ وہ ایسے شخص ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، سرکار کے تربیت یافتہ ہیں. اب ان پر انگلی اٹھاؤ گے تو سرکار کی طرف جائے گی. جیسے آج بلا تشبیہ و تمثیل کہ کسی پیر کا کوئی مرید ہو بڑا قریبی، تو کہا جائے کہ یہ تو فلاں پیر صاحب کا، یہ تو میاں صاحب کا مرید ہے، میاں شیر محمد شرک پوری، ان کا زمانہ اس نے پایا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑوں کے پاس بیٹھا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فضیلت بیان کی نا کہ ان کے بارے میں تم بعد کی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم صحابی نہیں ہو، یہ صحابی ہیں اور ان پر تم اعتراض نہ کرو. اب یہ جو ہے سیاق و سباق، اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے محدثین نے. عمدۃ القاری کے اندر جب اس حدیث کا ذکر ہے تو کہتے ہیں مطابقاتہ للترجمات، کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس جو کہہ رہے ہیں کہ دا ہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں چونکہ ہر حدیث کو منطبق کرنا ہوتا ہے ترجمۃ الہیڈنگ کے ساتھ کہ ہیڈنگ کے مطابق حدیث آئی ہے. کہتے ہیں مطابقاتہ للترجمات من حیث ان فیہ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مطابقت ثابت ہو گئی کہ ہیڈنگ بھی تھا ذکر معاویہ، نیچے بھی آ گیا ذکر معاویہ. لیکن کہتے ہیں وفیہ دلالۃ ایضا علی فضلہ، اس میں ان کی فضیلت پر بھی دلالت ہے. کیسے؟ اس کا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں من حیث انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ جو بولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو چپ کر، وہ صحابی ہیں، ان کی شرم کر، وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اس سے فضیلت بھی ثابت ہوئی. اب ان لوگوں کا کیا عداوت اور دشمنی ہے ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ بخاری خود اور ان کے شارحین وہ تو یعنی ذکر کے ساتھ پھر بھی فضیلت سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ذکر بھی ہے اور فضیلت بھی ہے. یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 11 جو ہے، اس کے اندر یہ کتاب و فضائل صحابہ میں جب یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 3764، اس کے تحت انہوں نے یہ صفحہ نمبر 487 پہ لکھا فیہ دلالۃ ایضا علی فضلہ، فضل معاویہ تھا، فضل فضیلت ہوتا، فضلہ من حیث انہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ آگے اس باب سے بڑا باب لکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے باب سے، اور یہاں پھر وہ جو امیر المومنین کا لفظ میں نے کہا کہ بخاری میں تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امیر المومنین لکھا ہوا، تو یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے. یہ جو حدیث نمبر 3766 ہے، یعنی اسی کے فوراً بعد 65 میں ہے، قیل علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا واحدۃ، آپ کچھ کہو گے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے بارے میں؟ کیونکہ وہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو حضرت ابن عباس کے ساتھ 3 پڑھتے تھے، ایک دیکھ کے تو جس طرح صحافی سوال کرتے ہیں کہ اس بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے، وہ تو امیر المومنین امیر معاویہ تو یہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر کوئی گڑبڑ مسئلہ ہوتا تو کہتے میرے سامنے ان کو امیر المومنین نہ کہو. اب جو گھر والے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا اور لقب امیر المومنین بولا گیا، اور ذکر صحیح بخاری میں ہے، تو آپ نے اس لقب پہ اعتراض نہیں کیا کہ امیر المومنین اب خلفائے راشدین کے بعد کسی پہ نہ بولو، یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی پہ نہ بولو، یا ان پہ نہ بولو، یہ حال نہیں. ابن عباس نے یہ نہیں کہا، اور کیا کہا؟ فرماتے ہیں قال انہ فقیہ،
کہا کوئی معاویہ ان پڑھ بندہ نہیں، فقیہ ہیں. ایک ہے 3 صدی کا فقیہ، 4 کا، 5ویں کا. حضرت امیر معاویہ ہیں فقہائے صحابہ میں سے. اب آج اگر کسی کو کہا جائے یہ بڑا فقیہ ہے تو کیا اس کی شان بیان نہیں ہو رہی؟ کیا اس کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی؟ کیا اس کی منقبت اس میں نہیں ہے؟ تو جس ذات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسی علمی شخصیت اور صحابی اور سرکار کے خاندان کے فرد جس کو فقیہ کہہ رہے ہیں تو بہت بڑی شان ان کی بیان ہو رہی ہے. کیونکہ سارے صحابہ فقہا نہیں، تقریباً 135 صحابہ کے لحاظ سے یہ ابن قیم نے لسٹ جو لکھی ہے فقہائے صحابہ لکھے ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین. تو بہت تھوڑے صحابہ ہیں کہ جو صحابی ہونے کے ساتھ فقہا بھی ہیں. باقی علم تو ان کا اتنا ہے کہ ہم اگر کوئی کروڑوں کتابیں پڑھ جائے پھر بھی ان کے قطرے کے بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتے. لیکن ان میں آگے پھر کیٹاگریز ہیں اور بعد والے کبھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. لیکن کیٹاگریز ہیں کہ یہ فقیہ صحابی ہے، یہ غیر فقیہ صحابی ہے. عادل سارے ہیں، جنتی سارے ہیں، مگر فقیہ کچھ ہیں، کچھ فقیہ نہیں ہیں. لیکن ان فقہا میں سے جن کی تعداد تقریباً مجموعی صحابہ کی جو 1 لاکھ سے زائد ہیں، ان میں سے 135 کے قریب فقہا ہیں، اور ان 135 میں ابن عباس کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امیر معاویہ بھی شامل ہیں. 1 لاکھ اگر مجموعی تعداد لو پھر بھی 1 لاکھ میں سے 135 منتخب ہوں تو امیر معاویہ تو پھر بھی اس میں آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہہ کون رہے ہیں؟ باقی کے لحاظ سے بعد والے اکثر جو فقہا صحابہ شمار کیے گئے ان کے بارے میں پھر تابعین نے رائے قائم کی، تبع تابعین نے رائے قائم کی، بعد کے ائمہ نے رائے قائم کی. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لسٹ میں آ گئے جن کو صحابی بھی فقیہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ صحابی کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. انہو فقیہ. اچھا جی، اب امام کرمانی کہتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا امیر معاویہ ایک پڑھیں، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. کیوں؟ فَإِنَّهُ عَارِفٌ بِالْفِقْهِ، وہ فقہ کے عارف ہیں، وہ عارف ہیں فقہ کے. یہ بخاری اور اس کی شروحات ہیں. ایسے ہی یہاں پر کستلانی کے لحاظ سے جو تذکرہ ہے حدیث کے اندر، جب انہوں نے یہ کہا احادیث پوچھی گئیں، اور یہاں ترجمے میں بھی طاہر القادری نے خیانت کی ہے، جہاں لفظ احادیث آیا ہے اس نے روایات لکھا ہے. اب روایت تو حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. یعنی جو ہیں حدیثیں، اور ابن حجر نے قول لکھتے وقت لفظ حدیث لکھا ہے لیکن اس نے اپنی کتاب میں روایات لکھا ہے. یہاں سے ہی سٹیٹس تو کم ہو گیا بات کا، اور آگے پھر ویسے واردات کر دی کہ صحیح نہیں، تو پھر یہ نتیجہ تاثر دیا نکالا کہ پھر گڑی ہوئی ہیں. اب یہاں پر عمدۃ القاری کے اندر جب اس کا ذکر آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو امام عینی نے پورا اس پر سوال کیا. فَإِن قُلْتَ، یہ ہے ہمارے پرانے مصنفین، فَإِن قُلْتَ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَتِهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ، قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَتِهِ مرجع ہے حضرت امیر معاویہ اس حدیث کے تحت لکھ رہے ہیں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. تو پھر امام بخاری بھی تو یہاں ذکر